الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان سے ہمیں وہ الفاظ بولنے چاہیے، وہ باتیں بولنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو۔ اس زبان سے ہمیں وہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے، وہ باتیں نہیں بولنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو برائیاں موجود ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھے، جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں 2 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ ان روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمیوں میں آپس میں کسی وجہ سے ناچاقی ہوئی، تو ایک نے دوسرے کو گالی دے دی، برا بلا کہا۔ دوسرے نے اس کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے بھی جواب دینا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہاں سے اٹھ گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے بھی اٹھ گئے تو میں بھی اٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ خاموش تھا فرشتہ اس کی طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب اس نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا یا طعن و تشنیع کا معاملہ کرے تو دوسرے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر ان سے کہا کہ فلاں آدمی نے خلیفہ وقت عبد الملک ابن مروان کے پاس تمہاری برائی کی۔ تو اس پر حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگر کوئی ایسی ہماری برائی کرتا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ کوئی ہماری تعریف بھی ایسی کر لیتا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ بعض لوگ کبھی لوگوں کے سامنے ہماری خوبیاں بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ غلط تعریف کر رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس تعریف کرنے والے کو منع نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے اندر خوبیاں نہ ہونے کے باوجود جب کوئی ہماری خوبیوں کو بیان کرتا ہے تو ہم خاموشی کے ساتھ اس کو سن لیتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی ہماری ایسی برائی بیان کرے کہ وہ برائی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کو بھی خاموشی کے ساتھ سن لینا چاہیے۔ کتب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جب بینائی چلی گئی، جب حضرت کی آنکھیں چلی گئی، تو اس زمانے میں حضرت کے یہاں جو خطوط آتے تھے انہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، وہ سناتے بھی تھے اور وہی حضرت کی طرف سے حضرت کے ارشاد کے مطابق جواب بھی لکھتے تھے۔ ان خطوط میں بہت سے خطوط مخالفین کی، جو مخالفین ہوتے تھے وہ ان کی طرف سے آتے تھے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے آتے تھے جنہوں نے حضرت کی تکفیر کی تھی اور حضرت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ ایک دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد تک نہیں کیا۔ تو کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ بہت دن ہو گئے ہیں کہ آپ نے ایسا کوئی خط ہمیں نہیں سنایا جس میں ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت ایسے خطوط آتے تو ہے لیکن ایسی بری اور سخت باتیں لکھی ہوتی ہے کہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، وہ خطوط بھی پڑھ کر سناؤ، اگر ہم میں وہ بات ہے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ بھائی، خطوط میں بہت سی ایسی باتیں اور ہمارے نام پر ایسے القاب بھی آتے ہیں کہ ہم اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں، انہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لے تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اب دیکھو قرآن کریم نے کیسا اصول ہمیں بتایا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے اس اصول پر عمل کر لے
کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہوتی ہے، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، یعنی جو شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو اگرچہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس سے برابر کا بدلہ لے لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ایسا کرو گے تو تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا اور تم نے اس کی برائی پر جو صبر کیا ہے اس کا بہترین ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا۔ قرآن کریم نے کیا الفاظ استعمال فرمائے ہیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات انہی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہے، جو بڑی اچھی قسمت والا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایک دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں مزید پیش کروں۔ یہ روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی گئی ہیں، اور معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جو شخص تم پر غصہ کا اظہار کرے تم اس کے مقابلے میں صبر سے کام لو، جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ حلم سے بردباری سے پیش آؤ اور بردباری کا معاملہ کرو، اور جس نے تمہیں ستایا ہو اس کو تم معاف کر دو۔ بعض روایت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے ان کو گالی دی یا برا بھلا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو کہ میں مجرم ہوں، میں خطاوار ہوں، میں برا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔